یہ تو گارنٹی ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کنفرم بات ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا، جو کچھ بھی یہ جو عام طور پہ بہانے کرتے ہیں نا کہ جی اس میں اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ کچھ ان کا جادوئی اسپیل ہے، کسی کا نام لکھا ہوا ہے بار بار، اور یہ عام طور پہ جنات کے نام ہوتے ہیں جو یہ لکھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں ابھی اس کے اوپر آیت الکرسی، 4 کل اور سورہ فاتحہ پڑھ کے بلو کر کے ان کو برن کروں گا ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ. آج کا سوال جو ہے وہ سوال کم اور ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن زیادہ ہے. ایک فیملی ہے جن کو اپنے گھر سے کچھ تعویذ ملے ہیں اور وہ کچھ اسپریچول مسائل کا شکار بھی تھے. تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعویذ ڈسٹروائے کرنے کا طریقہ کیا ہے. اسٹے ٹیونڈ اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹس ڈن. سو بیفور وی اسٹارٹ ایک جنرل ایڈوائس یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اگر تعویذ کھولنے ہو، ان کو ڈسٹروائے کرنا ہو، تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو خود باوضو ہونا بہت ضروری ہے. میک شیور کہ آپ اپنی نمازیں پراپر طریقے سے ادا کر رہے ہیں. آپ کے صبح شام کے اذکار ہونے چاہیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. اور شروع کرنے سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور جو 4 کل ہیں وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ اس طرح بلو کریں کر کے، اور اس کے بعد اپنے چہرے اور جسم پر اس طرح کر کے رب کر لیں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریکٹس رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے تھے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے. اور اسی طرح سے آیت الکرسی کی بھی تلاوت رات کو کرنا، اسپیشلی جو ہے نا سونے سے پہلے، یہ ایک مسنون عمل ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی چیز کے ساتھ اپنا آج کا یہ جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کریں گے. جو ہمارے پاس تعویذ ہیں، تعویذوں کو ڈسٹروائے کرنے سے پہلے آپ کے پاس کچھ آئٹمز ہونے چاہیے، جیسے کہ سیزر ہے، نائف ہے، لائٹر آپ کو چاہیے ہوگا ایک برننگ کے لیے، اور شاید آپ کو کٹر کی بھی ضرورت پڑ جائے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تعویذ کیسے ہے. میں نے ابھی تک تعویذ دیکھے نہیں ہیں. انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ود یو گائز کہ تعویذوں کے اندر اصل میں ہے کیا. تعویذ کھولنے سے پہلے آپ کچھ اذکار بھی پڑھ لیں، جس طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کچھ اذکار ہیں جو آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے. اور یہ میں تعویذ نکال رہا ہوں. یہ یہاں پہ میرے پاس ایک برتن ہے، سلور پلیٹ ہے، اس پہ میں یہ ڈال رہا ہوں انشاءاللہ. اوکے، سو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری نوٹس بھی ہیں، اس میں کچھ قسم کے پلاسٹک کی چیزیں بھی ہیں. یہ چھوڑ دیں. یہ تعویذ ایک مین ہے اس میں، اور یہ بھی کچھ گرہ لگی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ کچھ ورقے وغیرہ ہیں. یہ چیزیں ہیں جو ایک فیملی کو ملی ہیں اپنے گھر سے. اس میں کچھ پیپرز اور یہ چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلے آپ تعویذ کو کھولیں گے. جی اس کو کھولنے کے لیے آپ کو ایک کینچی کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ آپ اس کو کٹ کر سکیں. تو سائڈوں سے آپ اسے کٹ کریں گے یہاں سے، تاکہ یہ اندر جو اس کے جو اسپیل ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایک پیس آف پیپر ہوگا جو اس میں سے برآمد ہوگا. جب آپ اس کو کاٹ رہے ہو تو آیت الکرسی دل دل میں اپنے پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے یہ ایک پلاسٹک ہے، جس کے پلاسٹک چڑھا ہوا ہے کاغذ کے اوپر. تو یہ بھی ہم کھولیں گے آپ کے سامنے اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. سو اوپننگ دس پلاسٹک ناؤ. ساتھ ساتھ آپ آیت الکرسی اور 4 کل پڑھتے رہیں انشاءاللہ دل دل میں. یہ کسی ممتاز نامی شخص کے لیے یہ تعویذ بنایا گیا، تو ان کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. کسی ممتاز نامی شخص کے لیے ان کا نام یہ ممتاز اردو میں لکھا ہوا ہے. اچھا، اب اس کو میں کھول رہا ہوں. جی بسم اللہ کریں. ساتھ ساتھ اس پہ آپ 4 کل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتے رہے انشاءاللہ. یہ پھونکنا بھی نہیں اور تھوکنا بھی نہیں ہے، دونوں کے بیچ کی چیز. ایسے کر کے، یعنی پھونک نہیں مارنی ہے، بلکہ تھوکنے والے جسٹس کرنے ہیں، لیکن آپ کے منہ سے ہوا ہی نکلے گی بار. اچھا، یہ چونکہ پرانا ہے تو اس لیے کٹ رہا ہے. میں بہرحال اس کو، یہ ڈیفینیٹلی جی میجک ہی ہے. اس پہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اگر آپ کو سمجھ میں آئے. یہ جو اس پہ امیج بنا ہوا ہے نا، جو اس کے اوپر آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں، یہ جو
ڈبے ڈبے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ دس از اے سائن آف میجک، یہ کسی نے جادو کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پہ کچھ لکھا بھی ہوا ہے، لیکن ان کی ہینڈ رائٹنگ عام طور پہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹروں کی ہینڈ رائٹنگ بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بھی ہینڈ رائٹنگ کافی مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال کسی کا نام لکھا ہوا ہے علی سمینہ، غالباً نام کچھ لکھے ہوئے ہیں اس میں۔ بہرحال میں دوسرا والا بھی کھول رہا ہوں ابھی، اس کے ساتھ اس کو ہم برن کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا جو کاغذ ہے اس میں اس پہ بھی کچھ جادو ہی ہے ڈیفینیٹلی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اس میں یہ جو ذائچے بنے ہوئے ہیں یہ طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ دوسرا پیپر جو ہے اس پہ بھی یہ تو گارنٹی ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کنفرم بات ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا جو کچھ بھی، یہ جو عام طور پہ بہانے کرتے ہیں نا کہ جی اس میں اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کچھ ان کا جادوئی اسپیل ہے، کسی کا نام لکھا ہوا ہے بار بار، اور یہ عام طور پہ جنات کے نام ہوتے ہیں جو یہ لکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ابھی اس کے اوپر آیت الکرسی 4 کل اور سورہ فاتحہ پڑھ کے بلو کر کے ان کو برن کروں گا ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ان چیزوں کو یہاں رکھا ہوا ہے، یہ اس کے تعویذ ہیں جی، ان کو ہم ابھی لائٹر کے ساتھ برن کریں گے انشاءاللہ۔ سو اس وقت جو ہم لوگوں نے تعویذ جلایا ہے، اس کی جو راکھ وغیرہ بچ گئی ہے، جو بھی لیفٹ اوورز ہیں، ان کو آپ کسی بھی جگہ مٹی میں دفن کر دیں، کسی کیاری وغیرہ میں پھینک دیں انشاءاللہ، تو اس کے ساتھ ہی اس کا جو بھی جادو کا ایفیکٹ ہے وہ جلانے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر اللہ کا کلام پڑھ کے دم کیا، اس کے بعد آگ لگا دی، اور الحمدللہ اب اس کو آپ ڈسپوز آف کر دیں۔ ڈیئر برن سسٹرز، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان تعویذوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب جو ہے تمہارے لیے ہدی و شفا و رحمہ، یہ ہدایت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اور یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، مسنون اذکار، مسنون دعائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جائے۔ آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتے، اور یہ بتایا کہ جو شخص بھی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے انشاءاللہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بستر کے ساتھ ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ پھر یہ بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں کے اوپر بلو کرتے ایسے کر کے، اور پھر پورے جسم پر رب کرتے۔ اسی طرح سے رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا۔ پھر جب آپ گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اذکار ہیں جو اور دعائیں ہیں جو میں سکھائی گئی ہیں کہ جو آپ کو ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رکھیں گی۔ تو بجائے کہ ہم تعویذوں کا اور گنڈوں کا اور دھاگوں کا اور اس قسم کی چیزوں کا سہارا لیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ تعویذ کا پہننا جو ہے یہ قسم کا شرک ہے، تو کیا بہتر نہیں کہ ہم اس چیز پر عمل کریں جو کہ اللہ نے جس کا حکم دیا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ So inshallah, I hope that you found this video to be beneficial. Don't forget to share this with your families and loved ones. Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.